السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں عمران حسین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عمران ٹی وی۔ دوستوں، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ارطغرل غازی کے بارے میں۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستوں، ارطغرل غازی عثمان غازی کے باپ ہیں۔ کئی قبیلوں کے چھوٹے حصوں کے ساتھ صرف 400 خیموں کے ساتھ ارطغرل غازی نے مغرب کی طرف چیلنجنگ راستہ اختیار کیا اور ایک عظیم ترین سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تو دوستوں، ارطغرل غازی 1188 میں پیدا ہوئے تھے اور 1280 عیسوی میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ دوستوں، ان کے 3 بیٹے گوہر، شہریار اور عثمان تھے۔ دوستوں، انہوں نے بعد میں خلافتیں قائم کی۔ دوستوں، خلافت عثمانیہ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کے نام پر رکھی گئی تھی، لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی نے ہی رکھی تھی۔ اس خلافت نے پھر ترکوں کی مدد سے امت مسلمہ کا دفاع 1291 عیسوی سے لے کر 1924 عیسوی تک کیا۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے آباء و اجداد امجد اوس خان اور اوغس خان سے 12 بیٹے تھے، جن سے وہ 12 قبیلے بن گئے تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 بھائی تھے، سریم، سلجان اور بلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام حائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ پہلے وسطی ایشیا سے ایران آیا تھا اور پھر ایران سے اناتولیا۔ دوستو، جہاں وہ سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان سے ان سے ملے اور اس سلجوق ترک سلطنت کی بنیاد سلطان الپ ارسلان نے رکھی تھی۔ دوستو، 1071 میں مینزیکیٹ سلطان الپ ارسلان تاریخ کے ایک عظیم ترین شخصیت تھے اور اسی سلطان کا سربراہ بنتے چلے گئے۔ یہ 12 قبائل سلطان علاء اوغس خان کے سائے میں رہتے تھے اور ارطغرل غازی قبیلے کے سردار بن گئے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد 1232 میں آپ اہل الحل آئے، پھر وہ حلب چلے گئے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے عزیز نے حکمرانی کی۔ پہلے ارطغرل غازی نے عزیز سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھانجی حلیمہ سلطان سے شادی کی جس کے ساتھ ان کے 3 بیٹے تھے۔ تو دوستوں، جیسے ہی منگولوں کا حملہ قریب آیا، ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک رہنما نوان کو شکست دی۔ دوستوں، نوان منگول کے بادشاہ اوکتائ خان کا دایاں ہاتھ تھا۔ اوکتائ خان چنگیز خان کے بیٹے تھے اور اوکتائ خان کا بیٹا ہلگو خان چل رہا تھا۔ تو دوستوں، پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو قسطنطنیہ کے قریب سوگڈ لے گئے۔ بازنطین کا ایک اہم قلعہ فتح کیا اور تمام ترک قبائلی کو اکٹھا کیا۔ دوستوں، سلطان علاء الدین کی موت کے بعد ارطغرل غازی سلجوق بادشاہی کے سلطان بنے اور ان کی اولاد سلطان محمد فاتح تھے۔ دوستوں، سلطان محمد فاتح نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کیا۔ دوستوں، ارطغرل غازی جیسے جنگجو تاریخ میں بہت کم ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہماری نسل انہیں نہیں جانتی۔ دوستوں، وہ تمام جنگجو جو اسلام سے گزرے ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے کچھ کیا ہے، ان کا روحانی پہلو ہونا ضروری ہے۔ ان کے پیچھے کچھ روحانی شخصیت ضرور ہوں گی۔ دوستوں، اسلام کے آغاز سے لے کر آج تک تاریخ کا انتخاب کریں، یہاں تک کہ اگر کوئی اسلام اور امت مسلمہ کے لیے کوئی فرائض سر انجام دے رہا ہے تو اس کے پاس اس کا کوئی روحانی پہلو ضرور ہونا چاہیے۔ دوستوں، شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے تھے
اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے یہ شیخ محی الدین ابن العربی تھے جو اندلس سے ارطغرل غازی کی مدد کے لیے آئے تھے۔ دوستوں، شیخ محی الدین ابن العربی جذباتی یا مبالغہ آمیز نہیں تھے۔ دوستوں، یہ ان شخصیت میں سے تھے جنہیں روحانیت کا نور حاصل ہوا تھا۔ دوستوں، اور وہ اس نور کو سمجھ سکتے ہیں، اور جو اس نور کو قبول نہیں کرتا وہ اندھا ہوتا ہے۔ دوستوں، ارطغرل غازی کی زندگی میں اس ٹائپ کے واقعات تو بہت پیش آئے ہیں، لیکن انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جو بہتر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مسلمانوں کے حق میں صبر و تحمل کے ساتھ ہر مصیبت کا سامنا کیا۔ دوستوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے: مومن کی ویژن سے ڈرو کیونکہ وہ خدا کی روشنی سے دیکھتا ہے۔ دوستوں، سوگت کے علاقے میں جہاں ارطغرل غازی نے سلجوق سلطان سے ملاقات کی تھی، کہا جاتا ہے ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کا نام ارطغرل غازی کے نام سے ہے، اور ایک مزار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے ارطغرل کے بیٹے یعنی عثمان غازی نے تعمیر کی تھی، اور پھر جس میں عثمان غازی کے بیٹے ارحان نے بھی شامل کیا۔ دوستوں، کیرولین فنکل لکھتی ہیں کہ اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام کیا گیا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر کے بعد سے اس کا کوئی سراغ نہیں بچ سکا ہے، لہٰذا یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی عمارت عثمانی دور کی بھی ہے۔ دوستوں، ارطغرل غازی کے بارے میں جتنا ہم نے آپ کو بتایا اس سے تو آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ ارطغرل غازی ایک بہت اچھے انسان تھے۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوں، آمین۔